بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ آج ہم بات کریں گے جنگ خندق کی، جو 5 ہجری 627 عیسوی کو مدینہ میں قریش کے خلاف لڑی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں اسلام کی بنیاد مضبوط ہونے لگی۔ مدینہ میں 3 بڑے یہودی قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور 2 عرب قبیلے اوس اور خزرج جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مکہ کے کافروں کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے بدر اور احد کی جنگوں میں مسلمانوں پر حملہ کیا، مگر ہر بار اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ احد کے بعد قریش نے ٹھان لیا اب مسلمانوں کو مٹانا ہی ہوگا۔ ابو سفیان نے تمام قبیلوں کو بلایا، رتفان، بنو مرہ، بنو سلیم، بنو اشزا اور کئی اور۔ قریب 10,000 کا لشکر تیار ہوا، عرب کا سب سے بڑا گٹھ بندھن، اس لیے اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ملک فارس میں جب دشمن زیادہ ہوتے ہیں تو ہم شہر کے چاروں طرف خندق یعنی خائی کھود دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا۔ آپ نے فوراً خندق کھودنے کا حکم دیا۔ سردی کا موسم تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پھر بھی صحابہ دن رات محنت کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھاتے، کبھی کبھی پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کرتے۔ ایک بار ایک بڑا پتھر راستہ روک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا اور ایک وار میں پتھر 3 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چمک کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے یمن، شام اور فارس کی فتح کی خوشخبری دی ہے۔ کچھ منافق جیسے عبداللہ بن ابی مسلمانوں کا حوصلہ توڑتے ہوئے بولے، یہ خندق کیا روک پائے گی؟ لیکن سچے ایمان والے کہتے، یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا۔ جب 10,000 کا لشکر مدینہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 ہے۔ خندق کے اس پار دشمن، اس پار ایمان والے۔ قریش اور غطفان نے کئی بار خندق پار کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ناکام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہر طرف پہرے پر لگایا اور رات دن پہرا رہا۔ کئی ہفتے جنگ چلتی رہی۔ بھوک، ٹھنڈ، تھکان، یہ صبر کا امتحان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیز طوفان بھیجا، کافروں کے تمبو اڑ گئے، آگے بجھ گئیں، جانور بھاگ گئے، قریش ڈر کر بھاگ نکلے۔ سورہ الاحزاب میں اس کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، اللہ نے تمہارے خلاف دشمنوں کو لوٹایا اور تمہیں بچایا۔ جب دشمن لوٹ گئے تو رسول کریم کو خبر ملی، یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ انہوں نے مکہ کے کافروں کا ساتھ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کا گھیراو کیا۔ کئی دن بعد انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ جو غدار تھے انہیں سزا دی گئی، باقیوں کو قید کیا گیا۔ اس طرح مدینہ میں یہودی سازشوں کا بھی خاتمہ ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام، انہوں نے عمرو بن عبد کو مار گرایا جو خندق پار کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دشمن کے کیمپ میں بھیجا اور انہوں نے لوٹ کر بتایا ابو سفیان بھاگ چکا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جن کے مشورے سے پوری جنگ کا رخ بدل گیا تھا۔ جنگ خندق نے سکھایا صبر، ایمان اور اتحاد کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ جب مومنوں نے دشمنوں کے لشکر دیکھے تو بولے، یہی تو ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ سورہ الاحزاب۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ مسلمانوں کی عزت بڑھی، اب کوئی مدینہ پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔
منافقوں کا چہرہ بے نقاب ہوا، یہودیوں کی سازشیں ختم ہوئیں۔ 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور اللہ کی مدد ہر مسلمان کے دل میں اتر گئی۔ جنگ خندق کے بعد اسلام کا دور بدل گیا۔ اب مسلمان بچاؤ میں نہیں، فتح کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر آئیں صلح حدیبیہ، فتح خیبر اور آخر کار فتح مکہ۔ اس پر پھر بات کریں گے، تو سبسکرائب۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو پتہ چلا ایک اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے، 2 صبر اور اللہ پر یقین ہمیشہ فتح دلاتی ہے، 4 منافق نقصان پہنچاتے ہیں مگر اللہ ان کا پردہ فاش کرتا ہے، 5 ہر مشکل کے بعد رحمت ہے۔ جنگ خندق نے ثابت کیا ایمان تلوار سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ جہاں 3000 مومن اللہ پر بھروسہ کر رہے تھے، وہیں 10,000 کافر اپنی طاقت پر گھمنڈ کر رہے تھے اور ہار گئے۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایمان کی کہانی تھی۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جنگ خندق وہ جنگ جس نے اسلام کی نیو کو مضبوط کر دیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔